MTA International, reaching the corners of the earth. اب حضرت مرزا طاہر احمد صاحب خلیفۃ المسیح الرابع امام جماعت احمدیہ ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کا خطبہ جمعہ ہوگا۔ حبیبنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد 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 صلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اذان دے دیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقت کے ساتھ ساتھ جماعت احمدیہ کی ذمہ داریاں بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور جہاں تک نظام خلافت کا تعلق ہے، بظاہر بڑھتی ہوئی ذمہ داریوں کے نتیجے میں اس کو براہ راست پھیلتے ہوئے کاموں سے واسطہ نہیں رہنا چاہیے، اور سلسلہ وار بیچ میں دوسرے واسطوں کو پیدا ہونا چاہیے، کیونکہ یہی دنیا کا نظام ہے، اور اسی طرح دنیا کے نظام بڑھتے اور پھیلتے ہیں۔ لیکن جماعت احمدیہ میں یہ صورت نہیں ہے۔ خلافت کے ساتھ نظام کے ہر جز اور ہر شعبے کا ایک ایسا گہرا براہ راست تعلق ہے کہ یہ تعلق محض نظام جماعت کے شعبوں ہی سے نہیں، ان سے پار اتر کر ہر فرد بشر سے بھی جہاں تک ممکن ہے یہ تعلق قائم ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہ تعلق کے دائرے پھیلتے چلے جاتے ہیں۔ بظاہر یہ بات ناممکن دکھائی دیتی ہے، اور دنیا کے دانشور جنہوں نے غور اور قریب سے جماعت احمدیہ کا مطالعہ کیا ہے وہ یہی نتیجہ نکالتے ہیں۔ لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ یہ ممکن ہوتا چلا جا رہا ہے، بلکہ اس کی ضرورت اور بھی زیادہ شدت سے محسوس ہو رہی ہے۔ ابھی حال ہی میں ایک ایسی کتاب کینیڈا سے شائع ہوئی ہے جس کا میں نے گزشتہ خطبے میں بھی ذکر کیا تھا۔ پروفیسر نینو گلٹیری نے کتاب لکھی ہے کانشنس اینڈ کوئرشن۔ اس میں جماعت احمدیہ کے نظام کا مطالعہ کرتے ہوئے معلوم ہوتا ہے وہ اپنی ذہانت کی وجہ سے بہت گہرائی میں اترے ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ خلافت کا جماعت کے ساتھ رابطہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میرے لیے یہ ایک ناقابل یقین چیز تھی، مگر میں نے غور سے دیکھا تو یہ ناقابل یقین چیز واقعتاً موجود پائی۔ وہ کہتے ہیں میرے لیے بہت مشکل ہے کہ میں صحیح معنوں میں بیان کر سکوں جو میں نے دیکھا ہے، مگر خلاصہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ خلافت اور جماعت ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، اور دونوں اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ باہم پیوست ہیں کہ ایک کو دوسرے سے الگ شخصیت کے طور پر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اپنے محبت کے تعلق میں، اپنے نظام کے تعلق میں، اپنے مسائل کے تعلق میں ایک ہی وجود بن گیا ہے۔ اور اس ضمن میں وہ ایک بہت ہی دلچسپ بات یہ لکھتے ہیں کہ میں نے جب خلافت کے کاموں پر غور کیا تو مجھے یوں معلوم ہوتا تھا کہ یہ ناممکن چیز ہے، یہ نہیں ہو سکتا، لیکن جب میں نے قریب سے دیکھا اور ملاقاتیں کی تو مجھے پتہ لگا کہ واقعتاً یہ ناممکن ممکن بنا ہوا ہے۔ بہت سے احمدیوں سے میں نے سوال کیا کہ آخر یہ کیوں ہوا ہے؟
تو انہوں نے کہا یہ معجزہ ہے اور خدا کی ہستی کا ثبوت ہے، اور اس بات سے ہمارے یقین زندہ رہتے ہیں اور ایمان تازہ ہوتے ہیں کہ جو چیزیں دنیا کی نظر میں ناممکن ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے جماعت میں ممکن کر دکھائی ہیں۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ جو چیزیں ایک بیرونی نظر سے دیکھی جائیں لا ینحل دکھائی دیتی ہیں، ان کا حل جماعت احمدیہ کے نزدیک یہی ہے کہ خدا ایک زندہ ہستی ہے جس کا جماعت سے تعلق ہے، اور وہ جماعت کے لیے ناممکن کاموں کو ممکن بناتا چلا جاتا ہے۔ میں ان کے اس مطالعے سے بڑا متاثر ہوا، کیونکہ میں نے کبھی کسی مستشرق کو بیرونی جائزے کے سوا گہرائی میں اترتے نہیں دیکھا۔ بڑے بڑے عالموں کی کتابیں میں نے پڑھی ہیں، لیکن ان کے تمام مطالعے سرسری ہوتے ہیں اور جلد سے نیچے نہیں اترتے۔ اس مصنف نے حیرت انگیز ذکاوت کا ثبوت دیا ہے، اور معلوم ہوتا ہے ان کے اندر کوئی روحانیت کا مادہ ہے جس کی وجہ سے ان کو خدا تعالیٰ نے اندر اترنے کی بصیرت عطا فرمائی۔ بالعموم نظام جماعت کا ان کا مطالعہ درست اور قابل اعتماد ہے، اور اس پہلو سے یہ کتاب نہ صرف پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے بلکہ غیر جماعت دوستوں اور غیر مسلموں کو بھی جماعت کا تعارف کروانے کے لیے ایک بہت اچھی کتاب ہے۔ جہاں تک عقائد کی تفاصیل کا تعلق ہے، جہاں تک اختلافات کا تعلق ہے، بعض جگہ بہت معمولی، بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں انسان چاہتا ہے کہ دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اگر یہ اس بارے میں نسبتاً زیادہ تفصیل سے گفتگو کر لیتے تو شاید یہ ایک آدھ سکم بھی نہ باقی رہتا، لیکن یہ چیزیں تو ہر مصنف کی کتاب میں خواہ وہ کیسا ہی گہرا محقق کیوں نہ ہو پائی جاتی ہیں، لیکن ان کی کتاب میں بہت سب سے کم پائی جاتی ہیں۔ اس ذکر کی ضرورت اس وجہ سے پیش آئی کہ جماعت احمدیہ کے ذیلی نظام پر غور کرتے ہوئے میں نے اس ضرورت کو محسوس کیا کہ اس کے روابط میں کچھ تبدیلی پیدا کی جائے، اور اس تبدیلی کا رجحان اسی طرف ہے جو میں نے بیان کیا اور جو اس مصنف نے بھی محسوس کیا کہ ہر نظام کے ہر شعبے کا ایک براہ راست واسطہ خلیفہ وقت کے ساتھ پایا جاتا ہے، جو کام کے پھیلنے کے باوجود درمیان میں منقطع نہیں ہوتا اور کسی اور تعلق کا محتاج نہیں رہتا۔ چنانچہ انہوں نے ایک مثال یہ لکھی کہ جن دنوں میں انگلستان آیا ہوا تھا، امریکہ نیو یارک سے غالباً ایک انجینئر پہنچے ہوئے تھے، وہ ایک احمدیہ مسجد کی تفصیلی نقشہ اور اس کی ساری پلان اور مستقبل کے متعلق کیا کیا وہاں ہوگا وہ سب چیزیں لے کر آئے تھے، اور انہوں نے ان کو بتایا کہ جب تک ہم خلیفہ وقت کو دکھا کر اس سے تمام تفاصیل منظور نہ کروا لیں اور مزید ہدایت نہ حاصل کر لیں ہمیں تسلی نہیں ہو سکتی، اس لیے ہم مجبور ہیں۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں اتنے کام اس طرح ہو رہے ہیں تفصیل کے ساتھ، اور یہ سارے ایک ذات میں اکٹھے کیسے ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ اس ضمن میں انہوں نے بات چھیڑی۔ خدام الاحمدیہ، انصار اللہ اور لجنہ اما اللہ کے نظام میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ ایک رخنہ پیدا ہوا ہے جو واسطے کی کمی کا رخنہ ہے، اور وہ اس طرح کہ اب تک مجلس خدام الاحمدیہ مرکزیہ کے دفاتر اور انصار اللہ مرکزیہ کے دفاتر اور لجنہ کے دفاتر ربوہ میں تھے، اور یہ خیال کیا جاتا تھا کہ وہ ان معنوں میں مرکزیاں ہیں کہ تمام دنیا کی مجالس کے اوپر وہ نظر رکھتے ہیں اور نظر رکھنی چاہیے ان کو، اور ان کے مسائل سے واقف ہیں اور ان کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ میں نے چند سال پہلے یہ محسوس کیا کہ یہ بات درست نہیں ہے، اور بھی بہت سے رخنے وقت کے ساتھ مطالعہ کے نتیجے میں میرے سامنے آنے شروع ہوئے۔ اول یہ کہ دنیا کی اکثر ممالک کے حالات پر ان ذیلی مجالس کے دفاتر کی نہ نظر ہے نہ ہو سکتی ہے۔
کیونکہ وہ بہت مختصر سا نظام رکھتے ہیں، اور ان جو جماعتیں دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہیں، ان کے مسائل کی تفاصیل، ان کے حالات سے باخبری، یہ ایک بہت ہی بڑا کام ہے جس کے لیے بہت گہرے روابط اور مسلسل روابط کی ضرورت ہے، اور محض ایک رابطے کی رو کافی نہیں، بلکہ مختلف رویں چلنی چاہیے ہر طرف سے، جو رابطے کو ایک مضبوط دھارے کی شکل میں تبدیل کر دیں۔ خدام الاحمدیہ کے مرکز میں اگر صرف خدام الاحمدیہ کے بعض شعبوں کی طرف سے یا بعض مجالس کی طرف سے اطلاعیں آتی رہیں تو ان کو کچھ پتہ نہیں کہ لجنہ میں وہاں کیا ہو رہا ہے، وہاں انصار اللہ میں کیا ہو رہا ہے، وہاں جماعت کے عمومی رجحانات کیا ہیں، اور وہ اس باریک دھارے سے حاصل ہونے والی معلومات کے نتیجے میں ایک نتیجہ اخذ کرتے اور اس کے اوپر بعض احکامات جاری کرتے، تو اس کے نتیجے میں بہت سی خرابیاں پیدا ہو سکتی تھیں۔ جو خرابی دکھائی دی وہ ایک معنی میں خوبی بن گئی، کیونکہ روابط کم تھے اس لیے غلط فیصلے بھی کم ہوئے، اور بہت کم ایسے مواقع پیش آئے کہ مجالس مرکزیہ نے مختلف ممالک کے بارے میں اپنی ذیلی تنظیموں سے تعلق رکھنے والے ایسے فیصلے کیے جو بعد میں مشکلات کا موجب بن سکتے۔ یعنی اول تو فیصلے ہی بہت کم ہوئے، مگر جو فیصلے ہوئے ان میں ایسی مثالیں شاذ پیش آتی رہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تحریک جدید نے خلافت کے سامنے اپیل کی کہ مجلس خدام الاحمدیہ یا مجلس انصار اللہ یا مجلس لجنہ اماء اللہ کہنا چاہیے، یہ اپنی ذات میں ایسے فیصلے کر لیتے ہیں، ان کو حالات کا پتہ ہی کچھ نہیں، اور وہ جماعت کے لیے مضر اور نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ ایک اور رابطہ بیچ میں قائم کر دیا گیا، یعنی مجالس کے صدران تو وہی رہے، لیکن وہ رفتہ رفتہ اس بات کے پابند کر دیے گئے کہ تحریک جدید کو اپنا مشیر سمجھیں، اور اس کے نتیجے میں ایک انوکھی شکل پیدا ہو گئی۔ تحریک جدید انجمن کے رنگ کا رنگ رکھتی ہے، اور نظام جماعت کے اوپر جہاں تک بیرون پاکستان کا تعلق ہے، بیرون ہندوستان یا بیرون بنگلہ دیش بھی شامل کر لینا چاہیے، سارے نظام کی ذمہ دار تحریک جدید ہے، لیکن یہاں ذیلی تنظیموں کے ایک قسم کے نائب کے طور پر یا مشیر کے طور پر کام کرنے لگی، اور ذیلی تنظیموں میں یہ احساس پیدا ہونا شروع ہوا کہ یہ مشیر اتنا طاقتور ہے کہ اس مشیر کو ہم لگام نہیں دے سکتے، اور جو مشیر تھا وہ عملاً نگران بن گیا، لیکن عملاً نگران اس رنگ میں بنا کہ وکیل التبشیر بھی تفصیل سے ان باتوں پر غور کرنے کے بعد مشورے نہیں دیتا تھا، بلکہ ایک دفتری طور پر ایک قسم کی دخل اندازی سے شروع ہو گئی، اور دونوں جگہ بے اطمینانی کا احساس بڑھنے لگا۔ جب اللہ تعالیٰ نے میرے سپرد یہ ذمہ داری فرمائی تو مجھے یہ خیال آیا کہ مرکزی تنظیموں کے وقار کو بحال کرنے کے لیے جب تک یہ دنیا کے قائدین مقرر ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ اپنی ذمہ داری کا احساس دلایا جائے، اور ان سے کہا جائے کہ دنیا سے تعلق رکھو اور رابطے بڑھاؤ اور سفر اختیار کرو اور معلوم تو کرو کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جب اہم فیصلے کرو تو تحریک جدید سے ضرور مشورہ کرو، لیکن بالعموم جو ہدایتیں تمہیں خلافت سے ملتی ہیں وہ جاری کرو دنیا میں، اور اگر مرکزی کہلانا ہے تو مرکزی بنو۔ چنانچہ جب انہوں نے مرکزی بننا شروع کیا تو پھر بعض اور خامیاں سامنے آنی شروع ہوئیں، بہت سے ایسے غلط فیصلے ہونے شروع ہوئے جو پہلے کام نہ ہونے کے نتیجے میں نہیں ہوتے تھے۔ اب جب کام کھل کے ہونا شروع ہوا تو پتہ لگا کہ یہ محدود دائرے کی اطلاعیں اور محدود دائرے کی اطلاعات جب مرکز میں پہنچتی ہیں
تو مرکزی دماغ اس معلومات پر صحیح فیصلہ کرنے کا اہل نہیں بنتا. اس لیے لازماً اس سارے نظام کو خلافت سے وابستہ کرنا پڑے گا اس طریق پر جس طریق پر دنیا کے باقی نظام وابستہ ہیں، اور بیچ سے یہ جو واسطے ہیں یہ ہٹانے پڑیں گے. چنانچہ ان سال جلسہ سالانہ کے بعد میں نے مرکز یعنی پاکستان سے آئے ہوئے سلسلے کے مختلف بزرگوں اور انجمن اور تحریک اور بعض ذیلی تنظیموں کے نمائندوں سے مشورہ کیا، تو سب کی بالاتفاق رائے یہی تھی کہ اس نظام میں تبدیلی کی شدید ضرورت ہے. چنانچہ آج میں اس تبدیلی کے متعلق اعلان کرنا چاہتا ہوں. نظام میں تبدیلی سے مراد یہ نہیں ہے کہ مرکزی خدام الاحمدیہ کے نظام اور بحیثیت نظام کے تبدیل کیے جا رہے ہیں، صرف رابطے میں تبدیلی کا نظام مراد ہے. تو فیصلہ یہ ہے کہ آئندہ سے جس طرح پاکستان کا صدر خدام الاحمدیہ انجمن کا ممبر بھی ہوتا ہے اور باقی ناظروں کی طرح براہ راست خلیفہ وقت کو جواب دہ ہوتا ہے اور اس سے ہدایات لیتا ہے اور اس کے سامنے اپنے مسائل رکھتا ہے، اس طرح باقی دنیا کے صدران مجلس سے خدام الاحمدیہ بھی براہ راست خلیفہ وقت سے تعلق رکھیں اور اپنی مجلسی مراکز مرکزی مجالس کا واسطہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ نظام اس لیے بھی ضروری ہے کہ آگے مجلس خدام الاحمدیہ مثلا یہ دوسری مجالس بھی ہیں، ان میں تفصیلی طریقہ کار یہ ہے کہ ایک منتظم بیرون بنایا جاتا ہے اور منتظم بیرون کی اپنی علمی حیثیت یا جماعت سے واسطے کی حیثیت یا کام کے تجربے کی حیثیت بالعموم ایسی نہیں ہوتی کہ وہ تمام دنیا کی مجالس پر جو دن بدن پھیلتی چلی جا رہی ہیں اور بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور قوی تر ہوتی جا رہی ہیں ان پر نظر بھی رکھے، ان کے حالات سے واقف ہو اور صحیح مشورہ صدر کو دے سکے. اول تو اپنی ذات میں جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے معلومات کا دھارا تنگ، اوپر سے صدر اور مجالس کے درمیان ایک اور واسطہ پڑ جائے جو مجلس بیرون کا کے سیکرٹری کا واسطہ ہو، اس کو محتمم کہا جاتا ہے یا بعض خدام انصار اللہ میں غالباً کوئی اور نام ہے. بہرحال اس بیچارے کو کچھ پتہ لگ ہی نہیں سکتا کہ کیا ہو رہا ہے، میں نے کیا فیصلے کرنا ہے. یا تو مینو آن ہر رپورٹ کو اسی طرح قبول کرتا چلا جائے گا اور اس میں بعض غلط مشورے آئیں گے تو اس کو پتہ نہیں لگے گا کہ اس کو قبول کرنا یا نہیں کرنا. چنانچہ ایسے فیصلے بعض دفعہ ہو گئے غلطی سے کہ ایک ایسا شخص جس کے متعلق خلیفہ وقت کو تو علم تھا کہ وہ ایک بیرونی خطرناک تنظیم کا نمائندہ بن کے جماعت میں داخل کیا گیا ہے، لیکن اس کی تفصیل سے تحریک کو بھی علم نہیں تھا. وہ سارے ملک کا صدر منتخب ہو جاتا ہے اور مجلس مرکزیہ کی طرف سے منظوری کی اطلاع چلی جاتی ہے یا جانے لگتی ہے تو علم میں بات آ جاتی ہے. ایسا ایک واقعہ اس زمانے میں ہوا جب میں خود تحریک جدید میں عارضی طور پر وکیل تبشیر کے طور پہ کام کر رہا تھا. چنانچہ ایک شخص کے متعلق چونکہ میرا ذاتی تاثر میں دورہ کر کے آیا تھا دنیا کا اپنی ذاتی طور پر، اس کے متعلق ایسا تھا جب اس کی اطلاع ملی کہ یہ بننے لگا ہے کچھ اہم عہدیدار، تو میں نے ذکر کیا حضرت خلیفۃ المسیح ثالث سے، تو آپ نے فرمایا آپ کی معلومات اس سے بہت زیادہ تھیں جو میرا تاثر تھا. آپ نے بتایا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، فوری طور پر تحریری حکم دو کہ یہ کام نہیں ہوگا اور ان کو سمجھاؤ کہ ایسے معاملات میں مشورہ کیا کریں پہلے جو بڑے اہم فیصلے ہیں. اور بعد میں بھی ایسے اکا دکا واقعات ہوتے رہے. تو اس وجہ سے عملاً جو قیادت ہونی چاہیے دنیا کی وہ دنیا کو نصیب نہیں ہے. یعنی خدام الاحمدیہ، انصار اللہ اور لجنہ کو جو ذاتی حق ہے کہ مرکزی قیادت ان کو حاصل ہو اور خلیفہ وقت براہ راست ان سے تعلق رکھتا ہو، ان کے حالات پر نظر رکھتا ہو،
اس سے وہ محروم ہونے کی وجہ سے کاموں سے محروم رہ گئے ہیں، اور الا ماشاء اللہ وہ چند مجالس جہاں خلیفہ وقت کا بار بار آنا جانا ہے یا عارضی قیام ہے، وہاں خدا کے فضل سے ایک بڑی نمایاں تبدیلی پیدا ہوئی ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ باوجود اس کے کہ نظام تبدیل نہیں ہوا، عملاً ان مجالس نے براہ راست رابطے قائم کیے ہوئے ہیں۔ اس لیے خدا کے فضل سے وہاں یہ کمزوریاں محسوس نہیں ہو رہی، مگر 120 ممالک میں پھیلی ہوئی جماعت میں پھیلی ہوئی تنظیمیں موجودہ نظام کے متعلق تو سنبھالی جا ہی نہیں سکتی۔ لازماً ہر ملک کی ذیلی تنظیم کو براہ راست خلیفہ سے واسطے کا حق ہے، اور اس کا یہ حق بحال ہونا چاہیے۔ جہاں تک بڑھتے ہوئے بوجھ کا تعلق ہے، میں نے تو جیسا کہ بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ خود رہنمائی فرماتا چلا جاتا ہے اور بوجھ ہلکے بھی کرتا چلا جاتا ہے اور کاموں کو آسان کر دیتا ہے۔ اس سلسلے میں نے جب غور کیا تو زندگی کی مثال اپنے سامنے رکھی۔ میں نے سوچا کہ خدا تعالیٰ نے جو نظام پیدا کیے ہیں وہ اتنے تفصیلی، اتنے گہرے ہیں کہ ایک شخصیت کا مرکزی نقطہ، یعنی اس کی کانشسنس، اس کا شعور بیک وقت کس طرح اس سارے نظام کی نگرانی کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود ایسا ہی ہے۔ زندگی کے ہر جنس کے ہر جز میں یہی نظام کار فرما آپ کو دکھائی دے گا کہ مرکزی نقطہ اگر اسے دل کہیں تو اس کا براہ راست سارے نظام سے واسطہ ہے، اگر اسے دماغ کہیں تو اس کا بھی براہ راست سارے نظام سے واسطہ ہے۔ اور وہ جگہ جہاں دل اور دماغ اکٹھے ہو جائیں، اس آخری نقطے کا نام روح ہے، اور اس کا بھی سارے نظام سے واسطہ ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس بات پر غور کرتے ہوئے مجھے ایک بہت ہی لطیف نقطہ سمجھ آیا۔ میں نے کانشس برین اور انکانشس برین یا کانشس مائنڈ یا انکانشس مائنڈ کے مسئلے پر غور کیا تو مجھے یہ ایک معمہ میرے لیے حل ہو گیا کہ نظام کس طرح جاری ہے اور کیوں انکانشس مائنڈ بنتا ہے اور کیسے بنتا ہے۔ چنانچہ مجھے خدا تعالیٰ نے یہ بات سمجھا دی کہ آغاز زندگی کا کانشس مائنڈ سے ہوا ہے، کوئی چیز انکانشس نہیں تھی۔ پہلی حرکت زندگی نے جو کی ہے وہ کانشس مائنڈ کے ذریعے ہوئی ہے، اور جب کانشس مائنڈ نے، یعنی باشعور احساس، ایک آخری احساس جسے ہم شعور کہہ سکتے ہیں، اس نے جب ایک نظام مکمل کر لیا اور اس کی نگرانی خوب ایسی کی کہ وہ اپنی ذات میں جاری و ساری ہو گیا، تو اس کی توجہ پھر اگلے قدم کی طرف خدا نے پھیری، اور جو پہلا حصہ تھا اس کو لاشعور دماغ بنا دیا۔ وہ تھا اسی دماغ کا حصہ، لیکن دب کر نیچے اتر آیا، اور اس وقت تک یہ واقعہ نہیں ہوا جب تک 100% اطمینان اور کمال حسن کے ساتھ وہ حصہ نظام کا جاری نہیں ہوا۔ اس پہلو سے جب میں نے انسانی زندگی پر غور کیا تو میں حیران رہ گیا یہ دیکھ کے کہ زندگی کے وہی شعبے صرف شعور کی طرف منسوب ہیں یا شعور سے تعلق رکھتے ہیں جن میں ابھی درجہ کمال نہیں ہوا، حاصل نہیں ہوا، جو اپنی ذات میں کلیتاً آزادانہ جاری و ساری ہونے کی صلاحیت اختیار کر چکے ہیں، ان کا تعلق بھی دماغ سے ہے، مگر لاشعوری دماغ سے رہ گیا ہے، شعوری دماغ سے نہیں۔ تو شعوری دماغ کی ترقی کے ساتھ لاشعوری دماغ کی ترقی ہوتی ہے، اور یہ ترقی اسی وقت ہوتی ہے جب نظام کا ایک حصہ کامل ہو جائے اور اپنے درجہ کمال کو پہنچ کر مستقل حرکت شروع کر دے، اس کے بعد تفصیل سے اس کی نگرانی کی ضرورت نہ رہے۔ اس نقطے کا تفصیلی ذکر اس لیے ضروری ہے کہ جماعت احمدیہ میں بھی کام بڑھنے کے ساتھ یہی واقعہ ضرور ہونا ہے، اور بعض پہلوؤں سے ہو رہا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خلیفہ وقت کا شعور بغیر زیادہ بوجھ اٹھائے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرے،
تو جن باتوں میں وہ شعور توجہ کا محتاج ہے ان میں اس کی توجہ پر بوجھ کم کرنے کے لیے اس نظام کو کامل کر دیں اور خودرو بنا دیں. جتنا نظام درجہ کمال کو پہنچتا چلا جائے گا اور خودرو ہوتا چلا جائے گا، خلیفہ کی براہ راست توجہ کا محتاج نہیں رہے گا، اور اس کی توجہ جو سابق میں تھی یا کئی خلفاء کی توجہ جو سابق میں رہی، ان کا مجموعی فائدہ جماعت کو یہ پہنچے گا کہ اپنی ذات میں وہ نظام چل پڑے گا اور الا ماشاء اللہ شعوری دخل کی ضرورت نہیں رہے گی، اور پھر وہ شعوری دماغ اور حصوں کی طرف توجہ کرنے کے لیے آزاد ہوتا چلا جائے گا. اس مسئلے پر غور کرتے ہوئے گزشتہ خطبے والا مضمون میرے ذہن میں پھر حاضر ہو گیا جب میں نے بیان کیا کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہم نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، اسے مسخر کیا، اس کو کامل کیا، اور جب وہ درجہ کمال کو پہنچ گیا اور جاری و ساری ہو گیا پھر ہم عرش پر بیٹھ گئے. تو یہ بھی ویسی ہی ایک مثال ہے. انسانی دائرے میں عرش اس آخری دماغ کو کہہ سکتے ہیں، دماغ کے اس آخری حصے کو کہہ سکتے ہیں، آخری نقطہ عروج کو کہہ سکتے ہیں جس پر روح مسلط ہے، اور اس کا عرش بھی اسی طرح بنا ہے. ارب سال کی مسلسل ترقی کے ساتھ رفتہ رفتہ زندگی نے قدم آگے بڑھائے اور ایک نظام کا دائرہ مکمل ہوا، تب اس کا اونچا نیکسٹ قدم قائم ہوا، ایک نیا درجہ ظاہر ہوا جو رفت میں پہلے سے بلند تر تھا. اور اس طرح شعوری دماغ اپنے پیچھے ایک نظام کا ایک جلوس چھوڑتا چلا گیا، یہاں تک کہ انسان کے درجے تک پہنچتے پہنچتے یہ اتنا وسیع نظام ہو چکا ہے کہ اگر آپ کو اس نظام کے ایک معمولی سے حصے کے متعلق بھی میں پوری معلومات حاصل کرنے کے بعد بتانا شروع کروں تو 20 خطبے گزر جائیں گے لیکن وہ ذکر مکمل نہیں ہوگا. حیرت انگیز نظام ہے، اور آخر پر ایک ہی دماغ ہے، ایک ہی شعور ہے جو یوں معلوم ہوتا ہے کہ سب کا آخری نگران، اور ہے بھی آخری نگران، لیکن از خود کام ہوتے چلے جا رہے ہیں. سارا ہمارا جو نظام ہے، پیدائش کا نظام، سانس لینے کا نظام، انہضام کا نظام، بے شمار نظام ہیں، گردوں کا کام کرنا اور کئی قسم کے تیزابوں اور زہروں کا جسم سے نکالنے کا نظام، دفاع کے مختلف نظام، ان میں سے ہر نظام کا ہر حصہ اتنا پیچیدہ اور اتنا توجہ کا محتاج ہے کہ ناممکن ہے کہ بغیر توجہ کے یہ خود بخود کام کرے. لیکن مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ یہ توجہ رفتہ رفتہ ایک ایسے نظم و ضبط کی شکل اختیار کر گئی جس کو ہم غیر شعوری دماغ کہتے ہیں، اور اس لمبے عرصے کی کمائی کا نتیجہ ہے کہ یہ نظام جاری ہے. یہ سوچتے ہوئے میرا ذہن اس طرف منتقل ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کی یہ ایک عظیم الشان دلیل ہے. اگر انسانی زندگی کے تجربے میں بھی یہ ناممکن ہے کہ لمبے عرصے کی شعوری کوشش کے بغیر کوئی نظام جاری رہ سکے، تو ساری کائنات کا جو نظام چل رہا ہے یہ غیر شعوری کوشش کے بغیر کیسے ہو گیا؟ اس لیے جو خود بخود چل رہا ہے، جس طرح ہمارے جسم میں خود بخود چلنے والا نظام بھی ارب سال پہلے شعوری طور پر چلایا جا رہا تھا، ورنہ از خود چلنے کی اہلیت اس میں پیدا ہو ہی نہیں سکتی تھی. اسی طرح ساری کائنات کا نظام بھی جو از خود چلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، بہت ہی لمبے عرصے تک شعوری طور پر چلایا گیا ہے، اور اس شعور نے پھر آگے مختلف درجے اختیار کر لیے ہیں، اور سلسلہ وار اس کا آخری درجہ خدا سے ملتا ہے. اور یہ سلسلہ وار شعوری نظام یا
اگر انسانی اصطلاح میں بات کریں تو بعض پہلوؤں سے غیر شعوری بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، یہ جو جاری ہوا ہے ان سلسلوں کا نام فرشتے ہیں، اور بے شمار فرشتے ہیں جو سلسلہ وار اس کام کو چلاتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر خدا تک ان کا تعلق ہے۔ اور وہ آخری فرشتہ جو اس نظام میں سب سے بلند مرتبہ رکھتا ہے اور خدا سے تعلق رکھتا ہے، اس کے نام ہمیں، اس فرشتہ کا نام ہمیں قرآن کریم میں ملتا ہے، یا بعض جگہ ذکر ملتا ہے اور تفصیل سے نام نہیں ملتا، لیکن یہ ضرور پتہ چلتا ہے قرآن کے مطالعہ سے اور حدیث کے مطالعہ سے بھی کہ ایسے فرشتے ہیں جو نظام کی ہر تفصیل کی آخری رپورٹ خدا کے حضور پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ بس نظام کا بڑا ہونا فی ذات ہی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی بوجھ نہیں ہے، اس نظام کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ اگر نظام صحیح ہو جائے اور چل پڑے تو ساری کائنات کا خدا بھی عرش پر مسلط ہو سکتا ہے، اور جانتا ہے اور یقین رکھتا ہے اور اس کو علم ہے کہ اس کی تفصیلی توجہ کی اس طرح اب ضرورت نہیں ہے۔ وہ نظام اس کی توجہ کی برکت سے، اس کی توجہ کے صدقے، توجہ کی برکت سے کہنا چاہیے، آگے چل پڑا ہے اور چلتا رہے گا، اور ذیلی توجہ کرنے والے بہت سے پیدا ہو چکے ہیں۔ اس لیے خدام الحمدیہ کا نظام ہو یا لجنہ کا یا انصار اللہ کا، ان میں ابھی وہ پختگی نہیں آئی، وہ روانی نہیں آئی کہ خلیفہ وقت کی ذاتی براہ راست توجہ کے بغیر یہ پوری طرح جاری و ساری ہو سکیں اور اپنی ذات میں سب کانشس دماغ کے سپرد کیے جا سکیں، خصوصاً وہ علاقے جہاں پہلے ہی رابطے کمزور ہیں، ان میں ان کو اپنی کامل روح کے ساتھ جاری کرنے کی ضرورت ہے۔ وہاں لازماً خلیفہ کو اپنے شعوری توجہ کو ان کی طرف منتقل کرنا پڑے گا، اور شعوری توجہ کا رابطہ ان سے لمبے عرصے تک رکھنا پڑے گا۔ بس آج کے اس خطبے کے ذریعے میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ آئندہ سے تمام ممالک کے ذیلی مجالس کے اسی طرح صدران ہوں گے جس طرح پاکستان کی ذیلی مجالس کے صدران ہیں، اور وہ اسی طرح براہ راست خلیفہ وقت کو اپنی آخری رپورٹیں بھجوائیں گے جس طرح پاکستان کے صدران اپنی رپورٹیں بھجواتے ہیں۔ اس کام کو ہلکا اور آسان کرنے کی خاطر میں نے یہ سوچا ہے کہ دفتر کے پرائیویٹ سیکٹری کے شعبے کے ساتھ ایک شعبہ ذیلی مجالس قائم کیا جائے، اور سر دست وہاں مستقل نائب پرائیویٹ سیکرٹری مقرر کرنے کی بجائے انگلستان کی جماعت سے کچھ مستعد احباب جماعت کو چن کر ان کو اس معاملے میں اپنی مدد کے لیے مقرر کروں۔ وہ ان سب رپورٹوں کا مطالعہ کریں جو اس شعبے کو موصول ہوتی ہیں، اور ان کے متعلق مجھ سے وقت لے کر زبانی مجھ سے گفتگو کیا کریں، اور ان خاص باتوں کو ہائی لائٹ کریں، یعنی نمایاں کریں جہاں میری خصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔ پھر میں ان رپورٹوں کی تفصیلات کو بھی پڑھ سکتا ہوں، لیکن سر دست اس طرح کام آگے بڑھایا جائے گا۔ اور میں نے یہ سوچا ہے کہ بہت سے ایسے کام ہمیں دنیا میں اب کرنے ہیں جن میں ان تنظیموں کو سب دنیا میں زندہ اور فعال بنانے کی ضرورت ہے، اور ان کا رابطہ اپنی عمارتوں کے ساتھ بہترین بنانے کی ضرورت ہے تاکہ کسی قسم کے رکھنے کا کوئی سوال نہ رہے۔ بس یہ تنظیمیں اپنے عمارتوں سے کیا تعلق رکھتی ہیں، اور محبت اور ادب اور وفا کا تعلق ہے یا کوئی اور تعلق ہے، اس پر بھی میری نظر تبھی رہ سکتی ہے اگر ان کی رپورٹیں مجھے مل رہی ہوں اور میں پہچان رہا ہوں کہ ان میں کیا کیا باتیں پیدا ہو رہی ہیں، کیا رجحانات ہیں۔ بس آئندہ سے انشاءاللہ تعالی اس طریق پر کام ہوگا۔ تبھی میں نے اس دفعہ مجلس سے ربوہ میں ہونے والے مرکزی اجتماعات کے موقع پر جو انتخاب ہوئے ان میں یہ واضح ہدایت بھیجی تھی کہ آپ اپنے اپنے ملک کے صدر کا انتخاب کریں،
اور وہاں عمداً مرکزی لفظ استعمال نہیں کیا تھا. میں نہیں جانتا کہ ان کو میرا یہ پیغام سمجھ آئی یا نہیں، لیکن ہدایت کے مطابق جو صدر بھی منتخب ہوئے ہیں وہ پاکستان کے صدران ہیں، اور باقی دنیا کے تمام ذیلی تنظیموں کے آخری عہدیداران آج کے بعد صدر مجلس کہلائیں گے. یعنی انگلستان میں صدر مجلس خدام الاحمدیہ انگلستان، صدر مجلس خدام انصار اللہ انگلستان، صدر مجلس لجنہ اماء اللہ انگلستان ہوگا، اور اسی طرح باقی دنیا کے ملکوں کا حال ہوگا. اس سلسلے میں دعا کی بھی تحریک کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ جو قدم اٹھایا ہے یہ صرف لمبے مشوروں کے بعد نہیں، بلکہ بہت لمبی دعا کے بعد اور بہت غور کے بعد اور تأمل کے بعد اٹھایا ہے. اور اس آخری شکل میں جب تک مجھے پوری طرح شرح صدر نصیب نہیں ہوا، میں نے اس فیصلے کا اعلان نہیں کیا، حالانکہ جلسے پر مشورہ دینے والے کہتے تھے کہ بالکل ٹھیک ہے، درکار خیر حاجت ہیچ استخارے نہیں، فوراً اعلان کر دیں. لیکن میرے دل پہ ابھی ایک بوجھ تھا کہ جب تک خدا تعالیٰ کی طرف سے پوری فراست نصیب نہ ہو جائے اور پوری طرح شرح صدر نہ ملے اور دعاؤں کے ذریعے اس میں خیر نہ طلب کر لوں، اس وقت تک یہ اعلان نہیں کرنا. تو آپ سے یعنی ساری جماعت سے میری درخواست ہے کہ یہ بھی میری دعا کے ذریعے میری مدد کریں کہ اللہ تعالیٰ اس فیصلے کو درست اور بابرکت ثابت فرمائے اور کثرت کے ساتھ جماعت اس کی خیر کا پھل کھائے، اور نظام جماعت تیزی کے ساتھ اپنی تکمیل کے وہ مراحل طے کرے جس کے بعد نظام کے ہر حصے کو غیر شعوری دماغ کی طرف منتقل کیا جا سکتا ہے، اور نظام جماعت کا عرش بلند تر ہوتا چلا جائے گا. یہی وہ نظام ہے جس کے ذریعے ہم مزید رفتیں حاصل کر سکتے ہیں. اس کے بعد ایک میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، ایک غم کی خبر بھی ہے، مگر رضا باری تعالی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ سامنے سر تسلیم خم کریں. غم جدائی کا تو ہے، لیکن اپنی ذات میں جن کی وفات کا میں ذکر کرنے لگا ہوں وہ ایک نہایت ہی نیک انجام کو پہنچے، اور کسی پہلو سے بھی ان کی اس وفات کے اوپر کسی کے لیے شکوے کی کوئی جا نہیں ہے. حضرت ملک سیف الرحمان صاحب مفتی سلسلہ عالیہ احمدیہ، جو 25 اکتوبر کو 2 بجے کینیڈا میں وفات پا گئے ہیں، ان کی وفات کا اعلان کرتے ہوئے ان کا مختصر ذکر خیر کرنا چاہتا ہوں. ملک صاحب مرحوم کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی علم عطا فرمایا، غیر معمولی فراست عطا فرمائی، غیر معمولی اطاعت کی روح عطا کی، اور ایسا حسین ذہن اور قلب کے درمیان توازن عطا کیا کہ جو شاذ بندوں میں پایا جاتا ہے. بہت ہی ایک دلربا وجود تھے. میں ان کے ساتھ مختلف تعلق رکھتا رہا ہوں، خصوصیت کے ساتھ جامعہ کے زمانے میں شاگرد کی حیثیت سے جب میں نے ان کو دیکھا تو ان کے وجود کی عظمت مجھ پر ظاہر ہونی شروع ہوئی. نہایت منکسر مزاج لیکن بہت گہرا علم رکھنے والے، اور بہت ہی اپنے طلباء سے شفقت کا سلوک کرنے والے، اور اتنے ذہین کہ مشکل سے مشکل مسائل کو اس طرح سمجھاتے تھے کہ کم سے کم مجھے تو پھر کبھی دوبارہ کتاب اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. جو کچھ ان سے میں نے پڑھا وہ آسانی سے یاد ہوتا چلا گیا. مثلا صرف اور نحو شروع میں انہوں نے مجھے پڑھائی، اور باوجود اس کے کہ صرف نحو کو عربی جامعات میں بہت ہی مشکل مضمون سمجھا جاتا ہے اور رٹے لگاتے ہیں لوگ. صرف کے متعلق تو کہتے ہیں کہ اس کا دماغ کتے کا دماغ چاہیے، یعنی یہ مولویوں نے محاورہ بنایا ہوا ہے. جس طرح کتا بھونکتا رہتا ہے اس طرح ایک لفظ بار بار بھونکنا شروع کر دو تو پھر صرف یاد آتی ہے. لیکن ملک صاحب کو چونکہ خدا نے دماغ کا سلیقہ عطا کیا تھا
اس لیے آپ اس طرح اس کو نظام کے طور پر سمجھتے تھے اور اس طرح سمجھانے کی اہلیت رکھتے تھے کہ از خود وہ چیز یاد ہونی شروع ہو جاتی تھی، کبھی کسی رٹا لگانے کی ضرورت نہیں پیش آتی تھی۔ چنانچہ جب میں نے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے حکم پر جامعہ سے فارغ ہو کے تھوڑی دیر کے اندر ہی مولوی فاضل کا امتحان دیا، تو باقی طلباء جو مولوی فاضل کے تھے وہ اکثر صرف نام میں فیل ہوا کرتے تھے اور قریب آنے کی وجہ سے امتحان بہت رٹے لگاتے تھے، اور مجھے پڑھنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئی اس حصے کو، کیونکہ وہ ملک صاحب سے پڑھا ہوا تھا۔ پھر ملک صاحب نے جس حد تک فقہ کی تعلیم دی یا دوسری بعض علوم کی شاخوں میں ہمارے استاد بنے، ان حصوں میں مجھے خوب یاد ہے کہ کبھی محنت کی ضرورت نہیں کرنی پڑی۔ یاد رکھیں، جہاں استاد محنت کرنے والا ہو، جہاں استاد کا شعور روشن ہو اور وہ اپنے مضمون کے نظام کو سمجھتا ہو، اس کی روح سے واقف ہو، اس کے طلباء کو بہت کم محنت کی ضرورت پیش آتی ہے۔ جتنا زیادہ محنت کرنے والا طالب علم ہے، وہ ضروری نہیں کہ استاد کے اوپر حرف آئے، لیکن اکثر اس صورتوں میں معلوم ہوتا ہے کہ استاد کا کوئی قصور رہ گیا ہے۔ بہرحال ملک صاحب کے متعلق تو میں ذاتی گواہ ہوں کہ یہ نہیں کہ ہر لیکچر پہ محنت کرتے تھے، جب پڑھا تھا انہوں نے تو اس توجہ کے ساتھ پڑھا تھا اور اس محنت کے ساتھ پڑھا تھا کہ ان کے دماغ میں اس مضمون کا جہان روشن ہو چکا تھا۔ پھر اسی روشنی سے انہوں نے باقیوں کو حصہ دیا، اپنے طلباء کو، اور وہ مضمون آسان ہوتے چلے گئے۔ جامعہ احمدیہ کو بھی اس ملک صاحب کی ان نیک صفات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے علوم کی تعلیم اور تدریج میں اس نقطے کو سمجھنا چاہیے، اور ملک صاحب کا یہ فیض ان کے بعد بھی ہمیشہ جامعہ میں جاری رہنا چاہیے۔ تمام اساتذہ کوشش یہ کریں کہ اس طرح اپنے طلباء کو پڑھائیں کہ طلباء اس مضمون کو عقلاً ذہناً خود بخود جذب کرتے چلے جائیں اور ان کے شعور کا ایک ایسا حصہ بن جائے کہ پھر اس کے بعد ان کو خاص غیر معمولی محنت کی ضرورت نہ پڑے۔ بعض نئے لفظوں کو یاد کرنے میں ضرور محنت کرنی پڑتی ہے، مگر یہ ضمنی باتیں ہیں۔ بعض تاریخیں یاد کرنی پڑتی ہیں، بعض سیکوینس بعض دفعہ یاد کرنے پڑتے ہیں، یعنی آگے پیچھے کون سی چیز پہلے تھی کون سی بعد میں۔ معمولی توجہ سے یہ چیزیں یاد ہو جاتی ہیں، لیکن اگر اچھا پڑھانے والا ہو تو جلدی یاد ہو جاتی ہیں۔ دوسری بات ان کے متعلق قابل ذکر یہ ہے کہ یہ مجلس احرار سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان تھے جب یہ قادیان آئے ہیں، اور غالباً یہ 1933-34 کا واقعہ ہے۔ مجلس احرار جب زوروں پر تھی، اور ان جلوسوں میں سے بعض کی رہنمائی کرنے والے تھے جو نہایت ظالمانہ گند بکتے ہوئے قادیان پر حملہ آور تھے، اور یہ دعویٰ لے کر قادیان پر یلغار کی تھی کہ ہم قادیان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ ملک صاحب کے زندگی کے حالات کچھ الفضل میں پیچھے شائع ہوئے۔ ممکن ہے آپ میں سے بعضوں نے پڑھے ہوں اور بعضوں نے نہ پڑھے ہوں، اگر نہیں پڑھے تو پڑھنے چاہیے۔ بڑے دلچسپ حالات ہیں، ان سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح ان کو خدا نے ذہنی ارتقاء نصیب فرمایا۔ اور اب دیکھیں کیسا نیک اور پاک انجام ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اسی حالت میں یہ اپنی باقی زندگی بسر کرتے تو ایک نہایت غلیظ گند باکنے والے ملا کے طور پر مرتے، جس کی زندگی کا مقصد، جس کے اسلام کی خدمت کا تصور سوائے اس کے کچھ نہیں کہ سارا دن گند بولو اور گالیاں دو اور غلاظتیں پھیلاؤ اور دشمنیاں پیدا کرو اور خدا کے بندوں کے قتل و غارت کی تعلیم دو اور مسجدوں کو منظم کرنے کی تلقین کیا کرو۔ کیسا بد انجام ہے۔ اس انجام سے نکال کر اندھیروں سے خدا ان کو روشنی میں لے آیا، اور یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ مجلس احرار سے آنے کے باوجود اپنی زبان میں بعد میں ایسے پاکیزہ ہوئے کہ کبھی ساری زندگی کسی سے سخت کلامی نہیں کی، نرم روح اور نرم گفتار تھے۔ اور طلباء کے طور پر بھی ہم جانتے ہیں
کہ ہم سے بہت غلطیاں ہوئیں. بعض دوسرے اساتذہ بعض دفعہ زبان کی سختی بھی کیا کرتے تھے. بعض اساتذہ ایسے بھی تھے جن کے منہ سے بعض دفعہ ایسے کلمے بھی نکل جاتے تھے جنہیں طلبہ گالی کہہ دیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ گالی نہیں حقیقت ہے، مگر بہرحال وہ گالی کے قریب قریب مضمون پہنچ جایا کرتا تھا. لیکن ملک صاحب کی زبان سے کبھی کسی نے کبھی ساری زندگی ایسا کلمہ نہیں سنا جس کے متعلق آپ کہہ سکیں کہ اس نے دل پر بوجھ ڈالا ہے. بس یہ روحانی پاک تبدیلی ہے جو خدا تعالیٰ نے ان کی ذات میں فرمائی، اور انجام ایسا نیک کہ ساری اولاد 7 بچے ہیں، 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے، سارے ہی اللہ کے فضل سے نہایت مخلص اور فدائی احمدی سلجھے ہوئے با اخلاق لوگ، اور دنیا میں بھی ہر جگہ بہترین زندگی گزارنے والے اور اچھے مناصب پر فائز، اچھی جگہ بچیوں کی شادیاں ہوئیں، سارے گھر خوش اور آباد اللہ کے فضل کے ساتھ. اور کبھی کسی جماعت سے میں نے ان کے بچے کے خلاف کبھی کوئی شکایت نہیں سنی، بلکہ جب بھی سنا ہے تعریف سنی ہے کہ خدا کے فضل سے صف اول کے خدمت کرنے والے ہیں. وفات کے وقت آپ کی عمر 79 سال سے کچھ اوپر تھی، اور آخری کام جو انہوں نے کیا ہے وفات سے پہلے، وہ مجھے خط لکھا ایک دعا کا جو مجھے ان کی وفات کے بعد ملا. بہت دعاؤں کے مستحق ہیں، اور چونکہ ایسے متباہر علماء دنیا میں کم پیدا ہوتے ہیں، اس لیے ان کے خلا کو بھرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. اور یہ یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ کچھ عرصے تک جماعت کو یہ خلا ضرور محسوس ہوگا. اس لیے اس عرصے میں ہماری نوجوان نسلوں کو اپنی علمی کمزوریاں دور کرنی چاہیے، اپنے اندرونی خلا بھرنے چاہیے، تاکہ جماعت کا یہ خلا ان کے وجود سے بھر سکے. اس سلسلے میں جہاں ان کے لیے دعا کی تحریک کرتا ہوں، ان کی اولاد کے لیے بھی دعا کی تحریک کرتا ہوں، اور سلسلے کے تمام علماء کے لیے بھی دعا کی تحریک کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح معنوں میں علم اور علم کا عرفان نصیب کرے، اور جماعت کو کبھی بھی دنیا میں علماء کی کمی محسوس نہ ہو. ان کی نماز جنازہ غائب آج میں وہاں کے جماعت کے ایک مخلص، جماعت انگلستان کے مخلص دوست عبدالرشید صاحب کی نماز جنازہ حاضر کے ساتھ پڑھا چکا ہوں. اس لیے آخر پر صرف یہی ایک درخواست ہے کہ دوست ملک صاحب اور ان کی اولاد اور سلسلے کے بزرگوں کو ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھتے رہیں. ایک چیز جس کا ذکر میں کرنا تھا اور میں بھولنے لگا تھا، میری اب نظر پڑ گئی، وہ یہ ہے کہ ملک صاحب مرحوم نے اپنے وصال سے تقریباً 14-15 سال پہلے ایک بند تحریر ہادی علی صاحب کے سپرد کی. انہوں نے مجھے لکھا ہے کہ یہ عید الاضحیٰ کا دن تھا، اور مجھے کہا کہ یہ تحریر ہے جو یہ وہ میرے دل چاہتا ہے کہ میرے کتبے پر یہ تحریر ہو، لیکن یہ لفافہ بند ہے، تم نے نہیں پڑھنا، جب میرا وقت آئے تو اس وقت کے خلیفہ کو یہ پیش کر دینا. آگے ان کی مرضی ہے، وہ چاہیں تو اسے قبول کریں چاہے تو نہ کریں، لیکن میری تمنا ان تک پہنچ جانی چاہیے. وہ تحریر یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اپنے اعمال کے لحاظ سے اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ بہشتی مقبرے میں دفن کیا جاؤں، لیکن مولا کریم کے فضلوں سے نا امید بھی نہیں ہوں، کیونکہ میری ساری زندگی اس کے فضلوں کے سہارے ہے، ورنہ من آنم کے من دانم. آگے ایک لفظ نہیں پڑھا جا رہا، کساں ہے. بہرحال اگر اس کا یہ فضل ہو کہ بہشتی مقبرے میں جگہ ملے تو میری لوح مزار پر مندرجہ ذیل آیت لکھی جائے: یا لیت قومی یعلمون بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین.
جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے کاش میری قوم کو معلوم ہو سکتا یا معلوم ہو جائے بما غفر لی ربی کہ خدا نے مجھے بخش دیا ہے، وجعلنی من المکرمین اور مجھے معزز لوگوں میں شمار فرما دیا۔ اگر اس کی اجازت نہ ملے تو پھر یہ شعر لکھا جائے، ایک عالم مر گیا ہے تیرے پانی کے بغیر، پھیر دے اب میرے مولا اس طرف دریا کی دھار۔ اگر اس کی اجازت بھی نہ ملے تو پھر بابا طاہر اصفہانی کی یہ ربائی لکھی جائے، یا رب ز گناہ زشت خود منفعلم واز فعل بد خوئے بخود خاجلم۔ خے کا نقطہ نہیں پر رہ گیا تھا لکھنے سے، اس لیے میں تردد ہوا تھا پڑھنے میں۔ واز فعل بد خوئے بخود خاجلم فیض بدلم ز عالم غیب رساں تا محو شود خیال باطل ز دلم، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے رب، میرے برے گندے گناہوں، میں اپنے گندے گناہوں کے بارے میں خود بہت شرمندہ ہوں اور اپنے بدخو فعل سے سخت خجالت محسوس کر رہا ہوں۔ فیضی بدلم ز عالم غیب رساں، عالم غیب سے میرے دل کو یہ فیض پہنچا دے، ایک فیض پہنچا دے، تا محو شود خیال باطل ز دلم، تاکہ خیال باطل میرے دل سے ہمیشہ کے لیے محو ہو جائے۔ جماعت کو یعنی ربوہ کے نظام جماعت کو میری تاکید ہے کہ اگر موجودہ زمانے کے بدخو علماء کی وجہ سے جو از خود خدا بنے بیٹھے ہیں، جماعت کو یہ اجازت نہ ہو کہ احمدیوں کے کتبوں پر قرآن کریم کی آیات کندہ کی جائیں، تو جب تک اللہ تعالیٰ ان حالات کو تبدیل نہیں فرماتا اس وقت تک یہ آیت لکھنے کی بجائے اس کی جگہ چھوڑ دی جائے، اور جب بھی خدا زمانے کے حالات تبدیل فرمائے پھر اس آیت کو کندہ کر دیا جائے اور باقی عبارت من و عن اسی طرح درج کر دی جائے۔ البتہ شروع میں مختصر ملک صاحب کا تعارف جیسا کہ دستور ہے وہ انجمن کی طرف سے تجویز ہو کر منظوری کے لیے مجھے بھجوا دیا جائے۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر